حالات حاضرہ پر تھوڑی سی کلام ہم یہ بھی کریں گے کہ جو اس وقت ایک نیا معاملہ شروع ہوا ہے جی سوڈان میں، اور اس میں جو ظلم دکھایا جا رہا ہے، جو حیوانیت دکھائی جا رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ نہ کرے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہو کہ فلسطینیوں پر جو مظالم ہوئے ہیں وہ ان سے بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں۔ جو سفاکیت کا معاملہ ہے، بم سے بھی مرتے ہیں اور سارا کچھ ہے، اور پھونک سے بھی مر رہے ہیں۔ یہاں پر جو بلڈ بات ہو رہا ہے، جسے کہتے ہیں منرل رچ کنٹری ہے اور بہت سی طاقتوں کی نگاہیں ہیں ان کے اوپر، عجیب بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کو عقل نہیں آتی جی۔ اور وہ دو جنرل جن کے نام آ رہے ہیں، پہلے وہ ساتھ تھے پچھلے کو ہٹانے کے چکر میں یا معاملے میں، اور آج واپس میں دست و گریباں ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے جی۔ مجھے فوراً حدیث مبارک یاد آتی ہے۔ آپ نے کہا نا کہ مختلف طاقتوں کی نگاہیں ہیں آپس سے، یعنی کچھ نہ کچھ پیچھے معاملہ ہے۔ تو ایک کی طرف آپ نے اشارہ کیا، منرلز کا معاملہ، خاص طور پر وہاں پہ گولڈ اور گولڈ کس قیمت پر وہاں پہ نکل رہا ہے اور کس قیمت پر آگے جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ افریقہ کے بہت سے علاقوں کا معاملہ، دنیا میں جہاں جہاں منرل رچ علاقے ہیں ان میں مسائل آپ کو نظر آئیں گے، انکلوڈنگ ہم کہیں کہ اگر بلوچستان جیسا علاقہ ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے تو وہاں پہ منرلز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بہرحال ایک پہلو تو ہے کہ یہاں پہ منرلز کا معاملہ، خاص طور پر گولڈ کا پہلو، اور دوسرا بہرحال اس علاقے میں جہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ دینی جذبات موجود رہے ہیں، اور یہ فلسطین سے کوئی بہت دور کا علاقہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف وہ گریٹر اسرائیل والے پہلو کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال وہ رہ نہ جائے بات کہ جو حدیث مبارک میرے ذہن میں آ رہی وہ کیا ہے کہ قریب قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیں گی، اور پوچھا کہ حضور علیہ السلام کہ ہماری تعداد کا مغنی، تم تعداد میں بہت کثیر ہو گئے، پھر یہ معاملہ کیوں ہوگا؟ تمہیں وہن پیدا ہوگا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک دو مسلم ممالک ہی ہیں اور وہی وہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں گولڈ کے حصول کے لیے، اور ایک چیز لیٹ سے کہ 1 روپے کی وہاں سے نکلتی تو کتنے ہزار پر ملٹیپلائی ہونے کے بعد وہ مارکیٹ میں سیل آؤٹ ہوتی۔ حب دنیا کا ہی معاملہ ہے نا، اور کیا ہے آخر یہ چیز؟ تو یہ وہ حب دنیا کا معاملہ کہ اب تو آپس میں دست و گریباں، اور یقیناً پیچھے وہ لوگ جو کبھی امت مسلمہ کو متحد نہیں دیکھ سکتے، اور پھر وہ لوگ جو کبھی دینی جذبات کو جلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کہ کہیں اگر یہ جذبات موجود ہیں تو ان کو کچلنے کی کوششیں کی جائیں۔ تو اپیرنٹلی یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ طاقتیں جو دین دشمن ہیں، جو امت دشمن ہیں اور امت کے اندر دڑاڑ پیدا کرنا چاہتی ہیں، کہیں کوئی جذبات دینی اعتبار سے، اور دین سے میری مراد کیا ہے؟ سسٹم آف دین، نظام ایک دور میں سوڈان میں اسلامی نظام کی باتیں ہو رہی تھی، اور ایک بہت لگ رہا تھا جیسے وہاں پر بھی کوئی اسلامی نظام قائم کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ جی۔ تو وہ یہی تو کوشش کرتے ہیں نا کہ اگر تو کسی کے ایٹمی دانت نکل آئے تو اس پر وہ انویژن کا معاملہ ہو، اور کہیں جذبات ابھرتے ہوئے دکھائی دیں تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کرنے کی